السلام علیکم، ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر، اور آپ سے ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ عام سیاسی ڈگر سے ہٹ کر آج کا موضوع ہے، اور موضوع یہ ہے کہ چائنا ایسٹرن ایئر لائن کا کریش ہوا تھا مارچ کے مہینے میں۔ اس حوالے سے ایک بڑی چشم کشا ہوش ربا قسم کی رپورٹ سامنے آئی ہے، لیکن اس رپورٹ کا تذکرہ کرنے سے پہلے آپ کو یہ یاد دلاتا چلوں کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ 22 مئی 2020 کو PIA کا ایک طیارہ کراچی میں گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ شاید 27ویں یا 28ویں رمضان تھا اس دن، اور اسی طرح اس طیارے میں ایک بہت ہی پیارے انسان، میرے انتہائی محسن، میرے باس بھی تھے، میرے دوست بھی تھے، انصار نقوی صاحب اس میں انتقال کر گئے تھے۔ اس سے پہلے ایک طیارہ 7 دسمبر 2016 کو حویلیاں کے قریب گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ اس میں بھی بدقسمتی سے میرے ایک انتہائی برخوردار جیسے بھائی اور دوست اسامہ وڑائچ اس میں جاں بحق ہو گئے تھے، اپنی اہلیہ کے ساتھ، اپنی 9 مہینے کی بیٹی کے ساتھ۔ یہ وہی طیارہ ہے جس میں جنید جمشید کا بھی انتقال ہوا تھا، اگر آپ کو یاد ہو۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ابھی میں آپ سے ذکر کرتا ہوں کہ یہ جو چائنا ایسٹرن ایئر لائن کا طیارہ 21 مارچ کو یہ اندرون ملک یعنی چائنا کے اندر سے ایک مقام سے دوسرے مقام پر جا رہا تھا کہ یہ گر کر تباہ ہو گیا۔ اب اس کی رپورٹ سامنے آئی ہے کیونکہ یہ بوئنگ کمپنی کا طیارہ تھا 737-800۔ تو اس کمپنی نے ایک عجیب قسم کی رپورٹ جاری کی ہے، اور رپورٹ کے مطابق کمپنی کو یہ خدشہ ہے یا اس خدشے کا اظہار کیا ہے۔ ظاہر ہے جب بلیک باکس ملتا ہے تو پھر کمپنی اس کو ایگزامن کرتی ہے، اور یہ بھی ایک المیہ ہے کہ جس کمپنی کا بلیک باکس ہو وہی ایگزامن کرتی ہے۔ تو انہوں نے یہ اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ شاید کاکپٹ کے اندر سے کچھ کیا گیا ہے، یعنی اس میں پائلٹ جو ہے اس نے دانستہ طور پر جہاز کو تباہ کیا ہے۔ اور ظاہر ہے کاکپٹ میں ایک پائلٹ تو نہیں ہوتا، ایک ساتھ فلائنگ آفیسر بھی ہوتا ہے جسے آپ جونیئر پائلٹ کہہ سکتے ہیں، بعض اوقات ایک فلائٹ انجینئر بھی ہوتا ہے کاکپٹ میں۔ تو عام طور پر بڑے طیاروں میں 3 سے 4 افراد ہوتے ہیں، لیکن یہ جو 737-800 ہے اس میں کم از کم 2 افراد کا ہونا تو لازمی ہے، یعنی ایک پائلٹ اور کو پائلٹ جسے فلائنگ آفیسر کہتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں جی کہ اس کا جہاز ہم نے اس لیے کہ اس جہاز میں کوئی ٹیکنیکل فالٹ نہیں پایا گیا، یعنی تکنیکی نقص کوئی بھی نہیں تھا، بلکہ یہ جہاز جو ہے وہ اپنا الٹیچیوڈ جس پر یہ پرواز کر رہا تھا اچانک اس نے نیچے جانا شروع کر دیا اور جا کے ایک پہاڑی میں کریش کر گیا، جس کے نتیجے میں 123 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ اب اکثر یہ دیکھا گیا ہے، اچھا اس کی دلیل کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ جناب جب یہ طیارہ نیچے جا رہا تھا بڑی تیزی سے تو کنٹرول ٹاور سے پائلٹ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن پائلٹس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسی طرح یہ بھی بتایا گیا ہے جو قریب سے طیارے گزر رہے تھے انہوں نے بھی اپنی ایک فریکوینسی سے اس طیارے کے پائلٹ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ یہ ہوتا ہے جب طیارے ایک دوسرے کے قریب سے گزر رہے ہوں یا ایون 1 کلومیٹر کے فاصلے سے گزر رہے ہوں تو وہ ایک دوسرے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو لہذا جب دوسرے جہاز والوں پائلٹس نے دیکھا ہوگا کہ یہ طیارہ نیچے جا رہا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے، بڑی تیزی سے نیچے جا رہا ہے، تو انہوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو ریڈیو پر، لیکن اس طیارے کے پائلٹس نے رابطہ نہیں کیا۔ اب اس سے اس شک کو تقویت ملتی ہے کہ طیارے کے اندر سے پائلٹ نے کچھ کیا ہو۔ اب دونوں پائلٹس تو اس بات پر میرا ذاتی خیال ہے کہ تیار نہیں ہو سکتے کہ جی کوئی خودکش حملہ کیا جائے، یار ظاہر ہے دونوں میں سے کسی ایک نے کیا ہوگا، پتہ نہیں ایک پائلٹ نے دوسرے پائلٹ کو کوئی زہر کا انجیکشن لگایا ہے، اس کو بے ہوش کیا ہے، یا اس کے سر میں کوئی چیز ماری ہے، اس کو زخمی کیا ہے کہ وہ اس قابل نہیں رہا کہ طیارے کو کنٹرول کر سکے، تو دوسرے پائلٹ نے اس کو تباہ کیا۔ کیونکہ اس سے پہلے بھی اس طرح کی ایک مثال ملتی ہے، آپ کو یاد ہو یا نہ ہو
کہ ایک اسی طرح کا طیارہ تھا جو کہ فرینچ ایلپس میں تباہ ہوا تھا، وہ جرمن کسی کمپنی کا طیارہ تھا، اور اس میں یہی ہوا تھا کہ جب ایک پائلٹ جو ہے، مین پائلٹ جو ہے، وہ واش روم گیا تو پیچھے سے جو کو پائلٹ تھا اس نے کاکپٹ کے دروازے کو لاک کر دیا، اور اس کے بعد اس نے طیارے کو پہاڑیوں میں کریش کر دیا۔ اب یہ بڑا آسان کام ہے، کیونکہ کوئی بھی کمپنی، یہ جہاز ساز جو کمپنیاں ہوتی ہیں، اب یہ اگر بوئنگ کمپنی یہ کہتی کہ اس طیارے میں جی یہ فلاں نقص تھا، تو پوری دنیا میں اس جو 737-800 سیریز کے طیارے ہیں ان کو گراؤنڈ کر دیا جاتا کہ جناب یہ نقص ہے۔ ماضی میں بھی اس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ میکس نامی جو طیارہ ہے بوئنگ کا، وہ شاید نائجیریا میں کسی ملک میں وہ کریش ہوا، اس کے بعد وہ طیارے تقریباً 6 مہینے تک گراؤنڈ رہے۔ پوری دنیا میں جتنی ایئر لائنز کے پاس وہ طیارے تھے ان کو گراؤنڈ کر دیا گیا کہ ان میں کوئی مینوفیکچرنگ فالٹ ہے، بعد میں وہ دور کیا گیا۔ اب اس صورتحال میں بھی یہی کیا گیا کہ جی یہ پائلٹ کا قصور ہے۔ اب ظاہر ہے پائلٹ اس دنیا میں نہیں ہے کہ وہ اپنا دفاع کر سکے، اور جہاز ساز کمپنیاں جو ہیں وہ اس بات کا اعتراف نہیں کرتی کہ اس میں کوئی نقص تھا۔ ممکن ہے یہ پائلٹ نہیں کیا ہو جان بوجھ کر۔ اسی طرح اگر آپ کو جس طرح میں نے بتایا ہے، ابھی یہ جو 2 حادثے ہوئے ہیں، آپ یقین کیجئے کہ آج دن تک، بلکہ 2 نہیں، پاکستان میں جتنے بھی حادثے ہوئے ہیں ان کی آج دن تک، میں فضائی حادثوں کی بات کر رہا ہوں، آج دن تک مکمل یا مفصل رپورٹ سامنے نہیں آئی۔ چاہے وہ بھوجا ایئر لائن کا کریش ہو، چاہے وہ ایئر بلو کا کریش ہو جو اسلام آباد میں ہوا تھا، بوجا کا بھی اسلام آباد میں ہوا تھا لینڈنگ کے وقت، اسی طرح یہ حویلیاں والا جو طیارہ ہے، یہ چترال سے اسلام آباد جاتے ہوئے اس کے ایک انجن میں فالٹ پیدا ہوا، اور بتایا یہ گیا ہے کہ اس پائلٹ نے یا بہت سے لوگوں نے یہ کہا بھی تھا کہ جی اس کے انجن میں خرابی ہے، لیکن اس کے باوجود طیارے کو استعمال کیا جاتا رہا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جو طیارہ ہے وہ بنیادی طور پر پہاڑی علاقوں کے لیے موزوں نہیں تھا، لیکن اس کو چترال بھیجا گیا۔ خیر، اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہ جو 22 مئی 2020 والا جو واقعہ ہے افسوسناک، اس میں بھی یہی کہا گیا کہ جی پائلٹ کی جو ہے وہ اوور کانفیڈنس، وہ زیادہ پر اعتماد تھا، اس وجہ سے طیارہ جو ہے وہ حادثے کا شکار ہوا۔ تو اب یہ سارا ملبہ پائلٹ کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جہاز کے اندر بھی نقص ہو سکتا ہے، پی آئی اے یا کسی بھی ایئر لائن کے انجینئرز کی کوئی کوتاہی غفلت ہو سکتی ہے، لیکن ملبہ جو ہے وہ آخر پائلٹ پر ڈال دیا جاتا ہے، اور پائلٹ کے اہل خانہ ساری زندگی جو ہے وہ اس بات پر شرمندگی محسوس کرتے ہیں، وہ کسی کو جواب نہیں دے سکتے، ان کے پاس کچھ کہنے کو نہیں ہوتا۔ اب ظاہر ہے یہ ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا المیہ ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی کسی بھی قسم کے طیارے کا حادثہ ہو، کم از کم پبلک کو ضرور بتانا چاہیے کہ اس کا اس کی اصل وجہ کیا تھی، کیا جہاز میں خرابی تھی، کیا پائلٹ کی غفلت ہے۔ اگر پائلٹ کی غفلت ہے تو اس کو بیان کیا جائے، لیکن اگر جہاز میں خرابی ہے تو اس جہاز کی خرابی کو پائلٹ کے اوپر نہ ڈالا جائے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔